ہم کو تھام لو بات بن جائے گی. جی یہ کنفیوز ہونا ادھر سے ادھر میرے دوستو بات بنتی نہیں. حضرت سیدی آل محمد نے کہا کہ اچھا اپنے خادم سے آپ نے حکم کیا کہ یہ شخص جو آیا ہے رات کو اسے مچھلی کھلاؤ, فش, اس کو مچھلی دو, مچھلی اور چاول خوب اس کو کھلاؤ, اور جب یہ پانی مانگے تو اس کا دروازہ بند کر دو اور اس کو کوٹری میں بند کر دو. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد تو ویسے بھی پیاس لگتی ہے. اس مہمان نے جو آیا تھا طلب کے لیے خوب مچھلی کھائی, بھوکا تھا, اور جب اس نے پانی مانگا تو خانقاہ کے خادم نے پانی دینے کے بجائے اس کو بند کر دیا. اب وہ رات بھر چیختا رہا مجھے پانی دو, مجھے پانی دو, مجھے پانی دو, مگر کسی نے نہ دروازہ کھولا نہ پانی دیا. صبح کو وہ سیدی آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیسا مزاج ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ حضور ان خادموں نے تو مجھے رات کو مار دیا تھا, میں نے مچھلی کھائی اور ان سے پانی مانگا تو پانی دینے کے بجائے انہوں نے مجھے رات بھر کوٹری میں بند کر دیا اور رات بھر میں پانی کے لیے چیختا رہا. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نیند آئی تمہیں؟ اس نے کہا کہ حضور میں سو نہیں سکا. تو رات بھر کیا حال رہا تمہارا؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں سونا چاہتا تھا تو پانی کا خیال تھا, جب بیٹھتا تھا تو پانی کا خیال تھا, جب اٹھتا تھا تو پانی کا خیال تھا, رات بھر پانی کے خیال میں میری رات گزر گئی. تو آپ نے فرمایا کہ تم طالب ہو, یہ بتاؤ کہ جتنا تم کو پانی کا خیال ہے اتنا اللہ اس کے رسول کا خیال کبھی آیا؟ میرے دوستو چونکہ عبادت کی تھی اس شخص نے, نفس کا جو پریشر تھا وہ ختم ہو گیا, اور اسی وقت حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا کہ اے میرے آقا اب مجھے منزل مقصود مل گئی. میرے عزیزوں میرے دوستو, جب تک آدمی منزل مقصود حاصل کرنے کے بے قرار نہ ہو بات نہیں بنتی, اور بے قرار ہو ٹرسٹ. جب تک آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. اللہ اکبر. سنو میں ٹرسٹ کی میں بات بتاتا ہوں. اللہ اکبر. آپ اپنا بال ہیئر کٹر, یہ جو بال بنانے والے لوگ ہیں, آپ وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میرے بال, سیلون میں جا کر کہتے ہیں کہ بال کاٹ دو جی. تو ہیئر کٹر بال آپ کے کاٹتا ہے, کاٹتے کاٹتے جو استرا ہے وہ یہاں پر رکھ دیتا ہے, سور یہاں پر گردن پر. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو استرا ہے جس سے کہ بال بنایا جاتا ہے, شیو کیا جاتا ہے, اللہ اکبر, یہ ویری شارپ, یہ بہت تیز ہے, بہت تیز ہے. تو بہت تیز یعنی تلوار سے زیادہ تیز یہ استرا ہے, اور یہ یہاں پر گردن پر آپ کے وہ رکھ دیتا ہے, اور آپ مزے میں بات بھی کر رہے ہیں, وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے. میرے دوستوں میں بتاؤں یہ مثال میں آپ کو کس لیے دے رہا ہوں, ارے سوچو تو صحیح کہ تم نے ہیئر کٹر پر جو بال بنانے والا ہے تم نے اس پر ٹرسٹ کیا اور اس نے اپنا استرا گردن پر رکھ دیا. اگر ایک سیکنڈ میں وہ جھٹکا دے تو تمہاری جان جا سکتی ہے. اے دوستو, ارے تم نے بال بنانے والے پر جتنا بھروسہ کیا, اے کاش اتنا بھروسہ اللہ اس کے رسول پر ہو تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے حاضر ہوئے, اور اس کے بعد پھر علم اور فضل اللہ نے دیا. علم اور فضل اللہ نے کیسا دیا؟ آپ کی میموری اور نالج کا کیا حال تھا؟ فرمایا کہ میری میموری اور مجھے نالج اللہ نے وہ دی ہے کہ 200 سال, میرے دوستو 200 سال میں علماء کا فیصلہ ہے کہ ان جیسا کوئی آدمی نہیں ہوا, اور 1400 برس کی جتنی کتابیں, ساری کی ساری کتابیں اعلیٰ حضرت کو یاد, ساری حدیثیں یاد,
ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ مجھے حافظ لکھتے تھے، میں حافظ تھا نہیں لیکن لوگ مجھے حافظ لکھتے تھے، تو خیال ہوا کہ لوگ مجھے حافظ لکھتے ہیں، اس لیے اب مجھے یاد کر لینا چاہیے قرآن تاکہ لوگوں کا کہنا غلط نہ ہو۔ ایک سال رمضان میں ارشاد فرمایا کہ اس سال تراویح میں پڑھاؤں گا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت حافظ تو ہے نہیں، فرمایا آپ نے تراویح میں پڑھاؤں گا۔ تو حال یہ تھا میرے دوستوں کہ صبح کو ایک پارا دیکھتے اور آپ کو سنا دیتے، تو اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے 30 دن میں 30 پارے یاد کیے اور 30 پارا آپ نے سنا دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ نالج کی بات